أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. اما بعد. ناظرین کرام، تمام دوستوں بھائیوں سے جو دنیا کے ساتوں اراضوں میں، پاکستان کے اندر، پاکستان کے باہر جو بھی ہماری اردو پنجابی سمجھ سکتے ہیں، ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں جہاں جہاں پہ، دوستوں بھائیوں سے گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ ہماری ویڈیو کو، دینی ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. آپ کے لیے ہم یہ دینی موضوع پر، اسلامی موضوع پر ویڈیو لاتے ہیں، تو آپ سنیں اور اس پر عمل کریں. انشاءاللہ آپ کو اس کا اچھا اور نیک صلہ ملے گا. دنیا میں بھی آپ کو اچھا بدلہ اور صلہ ملے گا، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو نیک عمل، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا بھی آپ اچھا اور نیک صلہ پائیں گے. تو چلیے ناظرین، نیکسٹ ویڈیو کی جانب چلتے ہیں. واقعہ حدیث نمبر 32. یہ ہے حدیث صحیح اسلامی واقعات صفحہ نمبر 78 سے یہ حدیث لی گئی ہے. آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، چیک کر سکتے ہیں. صحیح اسلامی واقعات صفحہ نمبر 78 سے یہ حدیث ہے ہماری. تو ویڈیو کا ہماری حدیث کا موضوع ہے جنگ یرموک کا ایک واقعہ. تو حضرت ابو جہم بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں یرموک کی لڑائی میں اپنے چچا زاد بھائی کی تلاش میں نکلا. وہ لڑائی میں شریک تھے، اور ایک مشکیزہ پانی کا میں نے اپنے ساتھ لیا کہ ممکن ہے وہ پیاسے ہوں تو پانی پلوں. اتفاق سے وہ ایک جگہ اس حالت میں پڑے ہوئے تھے کہ دم توڑ رہے تھے اور جان کنی شروع تھی. میں نے کہا پانی کا گھونٹ دوں، تو انہوں نے اشارے سے ہاں کی. اتنے میں دوسرے صاحب نے، جو قریب ہی پڑے تھے اور مرنے کے قریب تھے، آہ کی کہ میرے چچا زاد بھائی نے آواز سنی تو مجھے ان کے پاس جانے کا اشارہ کیا. میں ان کے پاس پانی لے کر گیا. وہ شام بن ابی العاص تھے. ان کے پاس پہنچا ہی تھا کہ ان کے قریب اسی حالت میں ایک تیسرے صاحب دم توڑ رہے تھے. انہوں نے کی اشاو نے مجھے ان کے پاس جانے کا اشارہ کر دیا. میں ان کے پاس پانی لے کر پہنچا تو ان کا دم نکل چکا تھا. میں اشام کے پاس آیا تو وہ بھی جاں باک ہو چکے تھے. ان کے پاس سے اپنے بھائی کے پاس لوٹا تو اتنے میں وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے. تو ناظرین کرام، آپ نے سنا کہ شہید ہونے والے صحابی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے پانی ایک نے مانگا. جب وہ پینے کے قریب ہوئے تو دوسرے نے مانگا، تو انہوں نے اشارہ کیا کہ ان کو دے دو. انہوں نے جب پینے کے قریب لگے تو اگلے صحابی نے مانگا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے پلا دو. آپ نے ادھر اشارہ کیا ان کو. اسی طرح کرتے کرتے ایک نے بھی شام واپس آیا تو ایک نے بھی جام شہادت نوش کیا، تو دوسرے نے بھی جام شہادت نوش کیا. تو ناظرین کرام، یہ ہوتی ہے پیار محبت کی باتیں کہ کتنا پیار محبت کرتے کرتے تمام صحابی شہید ہو گئے. تو اپنی انہوں نے جان کی پرواہ نہیں کی. انہوں نے یہی سمجھا کہ وہ ہمارا بھائی مانگ رہا ہے، پہلے اس کو دیں، وہ بھائی ہمارا مانگ رہا ہے، پہلے اس کو دیں. یہ ہوتی ہے والہانہ پیار محبت. تو جو اللہ کے
پیارے محبوب کے پیارے اور سچے عاشق رسول ہیں، تو ان کا کیا ہی کہنا۔ تو اللہ پاک ہمیں ان پیاروں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جس پر چل کر ہم آخرت کی فکر پائیں، تاکہ ہمیں دنیا میں بھی اس کا اچھا اور نیک صلہ ملے اور آخرت میں بھی اس کا اچھا صلہ پائیں۔ ناظرین کرام، ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ نیکسٹ ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ یہ حدیث نمبر 32 جنگ یرموک کا ایک واقعہ تھا۔ تو صحیح اسلامی واقعات ابن کثیر صحیح اسلامی واقعات صفحہ نمبر 78 سے یہ حدیث نمبر 32 لی گئی تھی۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں کہ یہ جنگ یرموک کا جو واقعہ ہم نے آپ کو سنایا، کیا واقعی اسی طرح ہی ہے؟ تو اللہ پاک ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ وآخرنا دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔